الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ کے بندو، آپ کے سامنے اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کی وضاحت سے پہلے آپ کے سامنے اس تقریر و بیان کا مقصد واضح کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ سے کسی نوٹ یا چندے کی اپیل نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ہم سیاسی لوگ ہیں کہ اس کے بعد آپ سے کسی ووٹ کی طلبگاری ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ایک بھولا سبق ہے جو آپ کو یاد دلانے آئے ہیں۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جانا اپنے رب کے پاس ہے۔ اللہ کے بندو، خالق کائنات فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی علاقے کسی زمین کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا لادین ہو۔ اللہ کے بندو، یہ ایسی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ فرمایا اس موت کے بعد معاملہ یہ ہوگا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ اللہ رب العزت اس قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ کے بندوں ملی ہے 15-20 سال، 25-30 سال، 35-40 60 70 یا اس سے کچھ 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ۔ اللہ کے بندو، بہرحال یہ اختتام پذیر ہونی ہے۔ جب یہ چمکدار آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ کان سماعت سے محروم ہو جائیں گے، یہ چلتی ہوئی سانس کا ڈورا ٹوٹ جائے گا، اور یہ چلتا پھرتا جسم مردہ راشے کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، اور پھر یہ زمین کا پیٹ ہے جس کے اندر اتار دیے جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، مالک فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کیا ہوگا انجام بتایا جا رہا ہے۔ بھیجے کس لیے گئے ہو؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ساتوں آسمان کا بنانے والا، یہ زبردست زمین کا بچھانے والا، آسمان سے پانی برسا کر اس مردہ زمین کو جلا اٹھانے والا اللہ کے بندو، اللہ رب العزت وہ ذات جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس زمین کو ہمارے اور آپ کے رہنے کے قابل بنانے والا، اسی سے ہمارے لیے رزق کا سامان باہم پہنچانے والا، سبزیوں پھلوں کی صورت میں اور روئی کی صورت میں، کپڑا پہننے کی صورت میں، اور اسی سے ان جانداروں کی غذا اگانے والا ہے جن کا گوشت ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ مالک بتاتا ہے کہ یہ نظام کائنات اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ تمہیں، یہ موت و حیات کا نظام اس لیے بنایا گیا ہے، یہ نظام کائنات اس لیے برپا کیا گیا ہے، یہ عظیم الشان منصوبہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مہلت امتحان ہے۔ اللہ کے بندو، کبھی غور کیا ہے کہ کس لیے اس دنیا کے اندر آئے ہو؟ کھا کر سوا ڈالنے، پہن کر پھاڑ ڈالنے، اور یہ زندگی کام و دین کی لذت کے اندر گزار ڈالنے۔ اللہ کے بندو، کیا اسی لیے آئے ہو؟ یہ تو کام جانور بھی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کسی نئی خوراک بن جاتا ہے، زندگی بہرحال تمام ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا بہترین جسم عطا کیا ہے، اور سب
تمام مخلوقات کو عطا نہیں کیا گیا اللہ کے بندو؟ کیا تمہارا اور ان کا زندگی کا مقصد ایک ہے اللہ کے بندو؟ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے اللہ کے بندو۔ یہ تمہارا مقصد حیات ہے، یہ تمہارا مقصد عزیز ہے، جو تمہارا بنانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق بہم پہنچانے والا بتاتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچان کر اسی کی بندگی کرنا، اسی کام کے لیے بھیجے گئے ہو۔ باقی جتنے کام کرتے ہو وہ ساری حیثیت کے حامل ہے اللہ کے بندو۔ سب سے ضروری کام، سب سے اہم کام اپنے مالک کو پہچان لو، اس کی طاقت و قدرتوں کا اعتراف کر لو، بندگی کا ہر رنگ، ہر ڈھنگ، ہر انگ جو اس کے لیے اختیار کر لو، ہر انداز اس کے لیے اختیار کر لو، ہر طریقہ اس کے لیے اختیار کر لو، اس کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ مالک فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کیا ہوگا؟ مالک فرماتا ہے اس قیامت کے دن، اس یوم الحساب کے دن، اس انصاف کے دن، اس یوم التغابن کے دن اللہ کے بندو، جب غبن پکڑے جائیں گے اور اعمال کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، مالک فرماتا ہے کامیاب وہ ہوا ومن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، اور ادخل الجنہ، اور جنت کو داخل کر دیا گیا اللہ کے بندو۔ فرمایا یہ کامیاب، یہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوگا، اور کامیابی بھی وہ کامیابی ہوگی جسے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا اللہ کے بندو۔ ہم نے کامیابی کے بڑے معیار ٹھہرائے ہیں، کہیں دولت کو معیار ٹھہرایا ہے، کہیں شہرت کو معیار ٹھہرایا ہے، کہیں اچھے عہدے کو، صدارت کو، حکومت کو اللہ کے بندوں معیار ٹھہرایا ہے، اختیار اقتدار کو معیار ٹھہرایا ہے۔ ہم میں وہ لوگ کو سمجھے جاتے ہیں جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، صاحب دولت ہوتے ہیں، صاحب شہرت ہوتے ہیں، عوام الناس ہے کہ جو ان کے آگے بچھی جاتی ہے اللہ کے بندو۔ یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے معیار ہیں، یہ معیار مالک کا ٹھہرایا ہے کہ جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی نازوال نعمتوں میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیاب اللہ کے بندو۔ تو اگر یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اور کامیاب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اس ناکامی سے بچنا چاہتے ہو جس کو کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھنا ہے، کیا ہوگی وہ ناکامی؟ اور فرمائیے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہ فرش بھی آگ کا ہوگا اور چھت بھی آگ کی ہوگی اللہ کے بندو۔ ایسی ناکامی جسے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھنا ہے، کھولتے ہوئے پانی سے توازو ہوگی اور چہرے کے قریب آئے گا تو خون ڈالے گا اللہ کے بندو، اور پھر بھی پیو گے تو یہ پیٹ کی آٹے کھوڑ کے نکل جائے گا اللہ کے بندو، اور اذیت کا دور ہے کہ ختم نہیں ہوگا، ایک کھال جل جائے گی دوسری کھال سے بدل دی جائے گی اللہ کے بندو۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ عذاب جس سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اللہ کے بندو۔ اس کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہتے ہو، اس ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، اس مقصد عزیز کو سامنے رکھو، مقصد حیات کو سامنے رکھو کہ اللہ کی بندگی کے لیے بھیجے گئے ہو، اللہ کے بندوں کی بندگی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو اللہ کے بندوں۔ یہ بات جن کی سمجھ میں آئی تھی، یہ بات جنہوں نے اس کو اپنا ایمان بنایا تھا، اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کیا تھا اللہ کے بندوں، وہ اور بکریاں چرانے والے، دنیا میں غیر مہذب، غیر تہذیب یافتہ شمار ہونے والے، جاہل شمار ہونے والے اللہ کے بندو، دنیا میں ہر قوم سے مار کھانے والے تھے، لیکن اللہ کے بندو جب انہوں نے اللہ کے اس پیغام پر لبیک کہا ہے، اپنی بندگیوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا ہے اللہ کے بندو، تو پھر وہ قدردان ہو گئے۔ صحیح جواب کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے ان کمزوروں کے
اللہ کے بندو، اونٹ اور بکریاں چرانے والے، دنیا میں جاہل کرانے والے اللہ کے بندو لوگوں کو تہذیب سکھانے والے بنے تھے، ان کا تمدن، ان کا انداز اپنایا تھا اللہ کے بندو، اور اس زمانے کی بڑی بڑی طاقتیں کیسر و کسرا اللہ کے بندو جو ان کو شمار بھی نہ کرتے تھے، وہ ان کے خوف سے کعبہ کرتے تھے اللہ کے بندو، اور چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ یہ مسجد نبی جو کھجور کی چھال سے مٹی سے تعمیر کی گئی تھی اللہ کے بندو، اس کا سین ہیرے جواہرات کے ڈھیر سے بھر گیا تھا اللہ کے بندو، کیسر و کسرا کے خزانے ان کے شیر نگی آئے تھے، ان کے اختیار میں آئے تھے اللہ کے بندو، اس کی وجہ یہ تھی اللہ کے بندو، جب وہ جہالت کا شکار تھے، جب وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار تھے تو کیا کرنے والے تھے اللہ کے بندو؟ ویسے تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آنے والوں کی شکایت کرنے والے، پانی پلانے والے، اور اپنے حلال مال سے اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، خانہ کعبہ سے نا واقف تھے اللہ کے بندو، خانہ کعبہ کے تو متولی تھے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے اللہ کے بندو، یہاں تک کہ اس کی تعمیر کرنے والے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کا یہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں تھا اللہ کے بندو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بندگی، وہ پکار اللہ کے لیے خالص نہیں تھی، اللہ کو بھی پکارتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے اللہ کے بندو۔ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تھا اور انداز اور عمل ابراہیم علیہ السلام کے بالکل برعکس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، انہوں نے محبت سے عقیدت میں کیا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کر خانہ کعبہ کے اندر سجا دیا تھا اللہ کے بندو، تو ان کے سامنے اسی ایک کلمے کی دعوت دی گئی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو زبان کے جاننے والے تھے، سمجھ میں آ گئی کہ جو کشتیوں میں سوار ہوتے وقت ابراہیم علیہ السلام کا نام لگاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ کشتی پار لگائیں گے، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، یہ تعلق توڑنا پڑے گا، اور یہ سارے نفع و نقصان کے معاملات اللہ سے وابستہ کرنے پڑیں گے اللہ کے بندو۔ یہ بات ان بندوں کے سمجھ میں آئی اللہ کے بندو، انہوں نے اس کو اپنا ایمان بنایا تو اللہ نے ان کے سروں کے اوپر حکمرانی کا تاج رکھا ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کے بندو کیا یہ ممکن تھا جو قوم اللہ کی کتاب کی ماننے والی ہو، اللہ کے کلمے کی ماننے والی ہو، اللہ کے آخری رسول کی امت ہو اللہ کے بندو، وہ اللہ کے عذاب کا ایسا نشانہ بنے کہ یہود و نصارا جو اللہ کے وقار کی چادر پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں، جو اللہ کے دین کے مخالف رہے اللہ کے بندو، کیا وہ ان کے اوپر مسلط ہوتے، وہ ان پر بمباریاں کرتے، وہ ان کی عزتیں لوٹتے، وہ ان کی جانوں کے دشمن بنتے اللہ کے بندو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ معاملہ کیا جرم سرزد ہوا ہے اللہ کے بندو؟ جو بات اللہ کو سخت ناپسند ہے وہی جرم سرزد ہوا ہے۔ مالک فرماتا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان سے کہیے زمین میں چلو اور پھرو، دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں کہ مالک نے برباد کر دی ہیں، موئنجو داڑو تو تمہارے اپنے صوبے کے اندر ہے، ہڑپا کے آثار تمہارے ملک کے اندر ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ وہ بستیوں کی بستیاں پلٹا دے اللہ کے بندو، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ بستیاں الٹ دیتا ہے؟ سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بستیوں کے نشانات مٹ جاتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب کا ایسا شکار ہوتی ہیں۔ مالک فرماتا ہے کان اکثر مشرکین، ان کی اکثریت مشرک بن جاتی ہے، تب اللہ کا غیظ و غضب آتا ہے اللہ کے بندو۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اللہ کے بندو، آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اقراری امت اللہ کے بندو، آج اس نے بھی وہی جرم کیا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق و اختیارات میں، اللہ کے علم و تصرفات میں، اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے اولیاء کو
اللہ کا شریک بنایا ہے، اللہ کا ہمسا ٹھہرایا ہے اللہ کے بندو، ذات میں شریک بنایا ہے، نور کا ٹکڑا بنا کر نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کے بندو، پچھلوں نے نطفے کا واسطہ دیا تھا، بیٹا بنایا تھا اللہ کا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا جز قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ نور اور تاریکی یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے بندو، اللہ نور کا پیدا کرنے والا ہے، نہیں سے کم اس ہی صحیح، اس کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ کے بندو، کہاں اللہ کی برابری کرتے ہو، اور وہ مالک جس کے سامنے دن میں 35-36 مرتبہ یہ اقرار کرتے ہو، یہ بنا وہ دوڑی اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں، یہ احترام کراتے ہو، مسجد کے اندر صلاۃ کے اندر نماز کے اندر یہ احترام کراتے ہو، جب ٹھوکر لگتی ہے تو پھر منہ سے نکلتا ہے یا رسول مدد یا علی مدد یا غوث مدد اللہ کے بندو، اللہ کے بندو یہ نمک حرامی ہے، یہ غداری ہے اللہ کے بندو، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہو یا رسول مدد، کب انہوں نے تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب بھی مدد چاہنا تو اللہ سے مدد چاہنا، یہ بات اللہ کے رسول نے خالی فرمائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نبی زندگی 23 سالہ نبوی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی پچھلے نبی کو نہیں پکارا ہے، کسی اللہ کے ولی کو آواز نہیں دی ہے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ایک اللہ کو پکارا ہے اور یہی تعلیم دی ہے کہ تمہاری ہانڈی کا نمک ختم ہو جائے، تمہاری جوتی کا ٹکڑا ٹوٹ جائے، تب بھی اللہ سے سوال کرنا اللہ کے بندو، لیکن آج ہم نے ایسا کو پکارا ہے جو مردے ہیں، فرمایا مالک فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ لوگ ہیں ایسی ہستیوں کو آواز دیتے ہیں مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو وہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، جنات کو بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، انسانوں میں انبیاء کو پیدا کرنے والا، اولیاء کو پیدا کرنے والا، آگے فرشتوں کو پیدا کرنے والا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے جو کوئی چیز پیدا کر سکے اللہ کے بندو، مالک سورہ حج میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانوں تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، کان کھول کر سن لو، ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں، جن کو بتایا جا رہا تھا، یہ ابو جہل کو بتایا جا رہا تھا، ابو لہب کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لات و منات، اسحاق سائرہ، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یہ سارے مل جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، آج بھی مالک کا چیلنج ہے، یہ ساری مخلوق جمع ہو جائے جن کو پکارا جاتا ہے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، وہی اسلوب الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اور اگر مکھی ان کے چڑھاووں میں سے کچھ لے اڑے تو یہ اس سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہیں جو طلب کرنے والے ہیں، اور والمطلوب جن سے طلب کیا جا رہا ہے، جن سے مانگا جا رہا ہے اللہ کے بندو، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، وہ اللہ رب العزت وہ انسانوں کا رب ہے اللہ کے بندو، وہ خالی بادشاہوں کا رب نہیں ہے، وہ خالی علماء کا رب نہیں ہے اللہ کے بندو، وہ انسانوں کا رب ہے، رب الناس ہے، مالک الناس ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، الہی الناس ہے، انسانوں کا معبود ہے اللہ کے بندو، وہ انسانوں میں سب کی سنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خالی امیر کی سنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خالی پیر کی سنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خالی عالم کی سنتا ہے اللہ کے بندو، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور وہ بہت قریب ہے، وہ فرماتا ہے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، کدھر ہے؟ فرمایا انی قریب، ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، پورا کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے کہ اس بات کے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ کے بندو، آج یہ دھوکہ دیا گیا ہے، آج یہ بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ کی دربار بہت بڑی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم اس دربار میں جا نہیں سکتے، ہمیں واسطے ڈھونڈنے پڑیں گے، ہمیں وسیلے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اللہ کے بندو، اور پھر اس کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو چھت پہ جائیں تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بادشاہ کے پاس جائیں تو وزیر کے پاس جانا پڑتا ہے، جج کے پاس جائیں تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، دیکھو اللہ کے لیے مثالیں مت کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کو اور اس بادشاہ کو برابر کرتے ہو، اللہ کو اور اس دفتر کو برابر کرتے ہو، اللہ کو اور اس جج کو برابر کرتے ہو۔ اللہ تو جانتا ہے، آنے والے کی فریاد سے واقف ہوتا ہے، آنے والے کی مشکل کو جانتا ہے۔ یہ جج نہیں جانتا کہ وہ میرے پاس کیا فریاد لے کر آیا ہے، یہ افسر نہیں جانتا کہ وہ میرے پاس کیا فریاد لے کر آیا ہے، اور یہ بادشاہ نہیں جانتا اللہ کے بندوں کیا فریاد لے کر آیا ہے۔ مالک کے لیے مثالیں دیتے ہوئے مالک فرماتا ہے تمہیں دوری نزدیکی کا معاملہ ہے، اگر قربت دیکھنی ہے تو وہ فرماتا ہے وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، راستے میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی اللہ کے بندو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس تک فریاد پہنچانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ جو رب رگے گردن سے زیادہ قریب ہو اس تک پہنچنے کے لیے کتنی بڑی سیڑھی لگانی پڑے گی۔ اللہ کے بندو، یہ دھوکہ دیا گیا ہے، وہ رب ہم سے دور نہیں ہے، وہ رب الناس انسانوں کا رب ہے، وہ بادشاہوں کا رب نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، وہ انسانوں کا رب ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، سننے پر آئے تو ابلیس کی درخواست بھی منظور کر لیتا ہے، اسے بھی مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، پھر تو ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں اپنے پتھر میں کیڑا جو پایا جاتا ہے اس کو رزق دینا نہیں بھولتا۔ بتاؤ اتنے بڑے 5-6 فٹ کے انسان کو یہ کیسے رزق دینا بھول جائے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، آج یہ معاملہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں، اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو اللہ کا شریک بنایا ہے، اللہ کے ولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے ساتھ اس کی مشکل کشائی میں شریک ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بات مان لو گے، ایمان خالص کر لو گے اور عمل جو ہے اللہ کے رسول کے طریقے پر اختیار کر لو گے تو یاد رکھنا اللہ کا وعدہ تو موجود ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے، حکمران بنائے جاؤ گے، بشرطیے کہ مومن بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، یہ ایمان تمہارا کفر شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو جائے۔ اللہ کا وعدہ موجود ہے اس شرط کے ساتھ کہ حکمرانی ملے گی جس طرح پہلے کو ملی تھی، تمہیں امن ملے گا۔ آج امن کے ترسو ہو، تمہیں امن مل سکتا ہے، شرط ایک لگائی ہے مالک نے، یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، زندگی میری کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میری دکان لگانا، میری نظر نیاز کرنا، مجھ سے نظر نقصان کی امید رکھنا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ وہ معاملہ ہے، اور یہ جرم ایسا جرم ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو مالک فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ کی جنت اس کے اوپر حرام ہے، کامیابی اس کے اوپر حرام ہے۔ اللہ کے بندو، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ بولا سبق تھا جو آپ کے سامنے دہرایا گیا ہے، مانو گے اپنا بنا کرو گے، نہیں مانو گے
تم پھر یاد رکھنا اس عظیم شان رب کے پاس جانا ہے جو کل بہرحال پوچھ لے گا، اے یوٹیوب سے آنے والے، پاکستان سے آنے والے، اے دنیا سے آنے والے، یہ نعمتیں میری کھائی تھی، بتاؤ شکر گزاری کس کی تھی؟ رب کس کو مانا تھا؟ نظر نیاز کس کے لیے کی تھی؟ خواب کس سے کھایا تھا؟ اولادیں کس سے مانگی تھی؟ اللہ کے بندو یاد رکھنا، ان ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے میں بھی عمل پہ رہا ہوں اور سننے والے بھائیوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان لائے ایسا ایمان جو شرک اور کفر کی بناوٹ سے استرفاق ایمان، اور عمل کا وہ انداز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مائلی چھوڑا ہے، تو کامیابی پھر ہمارے قدم چومے گی۔ اپنے لیے یہی دعا ہے، تمام بھائی نے دعا، قل قولی ھذا استغفر اللہ لی، قولی ھذا استغفر اللہ لی، قولی ھذا استغفر